کیا آپ اس بات پر یقین کر سکتی ہیں کہ 41 ڈیز میں آپ اپنی لائف کو پراپر طریقے سے ٹھیک کر سکتی ہیں چینج کر سکتی ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 41 ڈیز میں آپ کے ساتھ میریکل ہو، آپ کی لائف چینج ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو جادو، حسد اور نظر ہے اس کو ختم کر دیں، اور جو بھی فائنینشیل پرابلم ہے، ہیلتھ ایشوز ہے، بے اولادی ہے، اللہ پاک اپنی رحمت سے اسے بھی دور کر دیں اور خوشحالی عطا کریں اور آپ کو خوشیاں نصیب ہوں۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں 41 ڈیز تک سورہ البقرہ۔ سورہ البقرہ قرآن شریف کی سب سے بڑی ایک سورہ ہے جو بہت بڑی ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سورہ البقرہ پڑھنے سے، سورہ البقرہ کی تلاوت کرنے سے زندگی میں بہت سی پازیٹیو تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک میریکل سٹوری شیئر کرتی ہوں کہ ایک بار ایک آدمی تھا، اس نے کہیں سنا تھا کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ پہلے تو اس نے دیکھا کہ میری زندگی میں بہت پریشانیاں ہیں، فائنینشیل پرابلم ہے، فیملی ایشوز ہیں، ہیلتھ ایشوز ہیں، اور میں ڈپریشن میں ہوں، تو کیا میں سورہ البقرہ پڑھ کر کیوں نہ اپنی زندگی کو تبدیل کر لوں؟ اس نے یہ عہد کیا کہ 41 ڈیز تک میں ڈیلی سورہ البقرہ کی تلاوت کروں گا۔ اس نے جب فیصلہ کیا 41 ڈیز روزانہ سورہ البقرہ پڑھنے کا، تو اس نے دیکھا کہ پہلے دن ہی سورہ البقرہ کی تلاوت کے بعد دل بہت ہلکا سا محسوس ہوا۔ اس کے بعد اس نے سورہ البقرہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں کیا فرما رہے ہیں۔ وہ غور سے سورہ البقرہ پڑھنے لگا۔ 41 ڈیز میں ہی اس نے دیکھا کہ فائنینشیل حالات بہتر ہو گئے ہیں، گھر میں خوشحالی ہے، اور وہ اپنے ہیلتھ ایشوز پر بھی کنٹرول پا رہا ہے۔ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے سے اس کی زندگی میں بہت سے اثر آئے ہیں۔ اس طرح سورہ البقرہ کی تلاوت کرنا صرف ایک عمل نہیں ہے بلکہ ایک زندہ تجربہ ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے اور زندگی میں بہترین تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ اور آپ کو میں ایک چھوٹی سی سٹوری اور بتاتی ہوں۔ جنوری میں مجھے کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ 7 ایئر سے میں نے کنسیو نہیں کیا، اور میرے اوپر جو بھی بتاتا ہے وہ جادو بتاتا ہے، اور میں نے اس کے لیے کافی علاج بھی کروایا، لیکن لوگ اتنے پیسے مانگتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں، ٹوٹ گئی ہوں۔ اب تو ہسبینڈ کی بھی دوسری شادی کرنے کی باتیں چل پڑی ہیں، اور میں نے انہیں کہا تھا کہ 41 ڈیز تک روزانہ سورہ البقرہ کی تلاوت کریں۔ اگر آپ ڈیلی سورہ البقرہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ 2.5 سپارے کی ہے، تو ایٹ لیسٹ ایک ایک سپارہ کر کے روزانہ پڑھیں، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ 3 دن میں ایک سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ دھیرے دھیرے یہ 2 دن میں ہو جائے گی، یعنی کہ اگر آپ 41 ڈیز میں 21 سورہ بقرہ بھی پڑھ پائے تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو سورہ البقرہ پڑھنے کی ہدایت دی، توفیق دی۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، اور الحمدللہ سے انہوں نے 30 ڈیز میں ہی کنسیو کر لیا۔ کیونکہ دیکھیں، جب آپ اللہ تعالیٰ سے شدت سے کچھ چیز مانگتے ہیں اور کسی چیز پہ آپ کو یقین آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں۔ تو چلیے 41 ڈیز تک سورہ البقرہ پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کے اور زیادہ بینیفٹس بتا دوں تاکہ اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو موٹیویشن مل سکے۔ سورہ البقرہ کے بینیفٹس میں سب سے پہلے آتا ہے حفاظت۔ سورہ البقرہ آپ کی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ اسے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کو اپنے گھر میں پڑھتا ہے وہاں سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نمبر 2، برکت۔ اس سورہ کو پڑھنے سے زندگی میں برکت آتی ہے، چاہے وہ مالی ہو یا پھر زندگی کی برکت ہو۔ دیکھیں، جو انسان اپنے گھر میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، یہ آپ کے مال میں، آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے رشتوں میں اور آپ کے بچوں میں برکت ڈالتا ہے۔ تو سورہ البقرہ کو پڑھنے کا معمول بنائیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ہے علم اور حکمت، یعنی کہ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جائے تو اگر ہم اس کی تفصیل میں بات کریں تو جو انسان حکمت اور علم چاہتا ہے اسے سورہ البقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حکمت فراہم کرتی ہے۔ نمبر 4، ایمان کی مضبوطی۔ سورہ البقرہ تلاوت کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور انسان اللہ کی طرف اور زیادہ رجوع کرتا ہے۔ نمبر 5، جادو سے حفاظت۔ اگر کسی انسان نے آپ کے اوپر جادو کروا دیا اور آپ ڈیلی سورہ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ اپنے اس جادو کو خود بخود ختم کر سکتے ہیں۔ سورہ البقرہ پڑھیں اور پانی کے اوپر دم کریں، اپنے اوپر اس پانی کا ہلکا سا چھڑکاو کر لیں، اپنے ہاتھوں پہ بھی دم کریں اور اپنی پوری کی پوری باڈی کے اوپر اپنے ہاتھ دم کر لیں، مطلب پھیر لیں اچھے سے، اور اس دم کیے ہوئے پانی کو اپنے گھر میں چھڑکیں اور آپ اپنے اوپر چھڑکیں اور پی لیں۔ تو انشاءاللہ اس سے جادو، جن اور جنات سے آپ کی حفاظت رہے گی،
ٹھیک ہے، تو سورہ البقرہ پڑھنے کے اتنے سارے بینیفٹس اور اتنی ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی۔ اب آپ کو ایک چیز اور بتاتی ہوں، جو انسان سورہ البقرہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتا ہے، سورہ البقرہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے آسانیاں مانگتا ہے، اپنے کاروبار میں برکت مانگتا ہے، اپنے گھر میں برکت مانگتا ہے، اپنے میاں بیوی میں محبت مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے یہ ساری چیزیں عطا کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ ہے تو بڑی، لیکن اگر آپ اسے دھیان سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے پڑھنے کا معمول بن جائے گا۔ پہلے 41 ڈیز آپ پڑھنا شروع کریں۔ اگر آپ 41 ڈیز میں صرف 10 بھی پڑھ پائے نا، لیکن اس کی تلاوت آپ نے ڈیلی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 41 ڈیز میں صرف 10 سورہ بقرہ بھی کمپلیٹ کر پائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر نیکسٹ 41 ڈیز کے لیے لگائیں، پھر نیکسٹ 41 ڈیز کے لگائیں، اور آپ دل سے اس کو پڑھنا شروع کریں۔ اور جو لوگ نہیں پڑھ سکتے، جنہیں پڑھنا نہیں آتا، وہ دھیان کے ساتھ سورہ البقرہ کو ترجمے کے ساتھ سنا کریں۔ اب آپ کہیں گے تو بھی اتنی لمبی ہو جاتی ہے، بے شک اتنی لمبی ہو جاتی ہے، 2.5 یا 3 گھنٹے، آپ یہ سمجھ لیں 3.5 گھنٹے کی ہوتی ہے ترجمے کے ساتھ، کبھی کبھی 5 گھنٹے کی بھی ہوتی ہے، الگ الگ قاری کے حساب سے ہوتی ہے کہ کس کی وائس کیسی ہے، وہ کتنی دیر میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس کو ٹائمنگ کے ساتھ بھی سن سکتے ہیں۔ اور آخری کی 2 آیات اپنے گھر میں ضرور پڑھیں رات کو عشاء کے بعد، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی لائف میں بہت سارے چینجز آئیں گے۔ اگر آپ یہ چیلنج میرے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو چلیے ہم 41 ڈیز تک سورہ البقرہ پڑھنے کا معمول بناتے ہیں۔ رات کو 2 آخری آیات ضرور پڑھیں گے، اور دن میں 41 ڈیز کے اندر جتنی ہو سکتی ہے اتنی ڈیلی تلاوت کریں گے۔ پہلے دن پہلا پارہ، دوسرے دن دوسرا پارہ، اور پھر تیسرے دن ہاف پارہ، اس طریقے سے ہم شروع کریں گے۔ اب کئی کمنٹ آئیں گے کہ سورہ البقرہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سورہ البقرہ سپارے کی پہلی جو ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب، یہی سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پہلے سپارے سے ہی شروع ہو رہی ہے۔ اور سورہ البقرہ آپ پیریڈز میں نہیں پڑھیں گے، جب آپ کے پیریڈز ختم ہو جائیں گے تب آپ سورہ البقرہ کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا۔ اگر آپ نے 20 ڈیز پڑھے تھے تو اس میں سے آپ 5 ڈیز پیریڈز کے نکال دیں، اور اس کے بعد وہیں سے سورہ البقرہ شروع کریں، ٹھیک ہے، جہاں سے آپ نے چھوڑی تھی، اور 21 ڈیز کاؤنٹ کر لیں۔ اب کچھ لوگ اس بات کو لے کر کنفیوز ہوتے ہیں کہ پیریڈز تو 7 ڈیز تک ہی مانے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو 5 ڈیز میں پیریڈز آ کر ختم ہو جاتے ہیں، وہ پاک ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں لگتا ہے کہ 7 ڈیز کمپلسری ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، جس دن آپ کو پیریڈز کی بلیڈنگ بند ہو گئی اسی دن آپ پاک ہو کر، صاف ہو کر پڑھ سکتے ہیں، نماز بھی اور قرآن بھی۔ لیکن کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 7 ڈیز کمپلسری ہیں کمپلیٹ کرنا، اور 2 ڈیز وہ نمازیں ایسے ہی مس کر دیتے ہیں، ایسے ہی قضا کرتے ہیں۔ تو صرف پیریڈز میں نمازیں معاف ہیں، اگر آپ ایکسٹرا ڈیز خود بخود لے رہے ہیں تو ان کی نمازیں آپ کو ادا کرنی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو میں نے اچھے سے ڈیٹیل میں سمجھا دیا ہے، تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریں، ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کو ان کی ضرورت ہے، ان کے شادی کے مسئلے ہیں، اولاد کے مسئلے ہیں، بزنس، نوکری، یا پھر زندگی میں غمزدہ ہیں، پریشان ہیں جادو کو لے کر، جنات کے اثرات کو لے کر، تو ان لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔